تعویذ اگر گھر سے یا کہیں سے ملتا ہے تو اس کو کیسے پتہ چلے یہ کس طرح کا تعویذ ہے؟ اس کو پڑھنا سمجھنا، کیا اس کو پڑھنا سمجھنا ضروری ہے یا اس کو ویسے ضائع کر دینا چاہیے؟ دیکھیں، ایک کچھ چیزیں اس میں نا اصول ہے، شریعت ہمیں اصول بتاتی ہے، ان اصولوں میں جو چیز آئے گی وہ ہم کریں گے، جو نہیں آئے گی اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری تربیت فرماتے ہیں اس میں ایک چیز ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہر دم جائز ہے جس میں شرک نہ ہو، ہر علاج جائز ہے جس میں کوئی مسئلہ نہ ہو، ہر چیک کرنے کا بھی طریقہ وہی جائز ہے جس میں کوئی شر نہ ہو۔ فار ایگزامپل کچھ لوگوں نے دم کا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دم کیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا میرے سامنے پیش کرو، مجھے میرے سامنے پڑھو، میں دیکھتا ہوں اس میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے جو شر والا ہے، شرک والا ہے، کوئی ایسا کلمہ تو نہیں ہے، باقی تم کرتے رہو۔ تشخیص بھی وہی جائز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی منع نہ کی گئی، یہ بات سمجھ لیں۔ علاج میں ساری چیزیں جائز ہیں، سارے علاج جائز ہیں۔ اب تعویذ ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی تعویذ کو پڑھنے کا علم ہونا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون سا کس مقصد کے لیے ہے۔ میرا یہ ماننا ہے تعویذ کو پڑھنے کا علم سیکھنا نہیں چاہیے، ہر بندے کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو، کیونکہ تعویذ کو جو شیطانی عمل کے تعویذ ہیں وہ شر ہے۔ جادو کے علاج کے لیے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم جادو کے عمل کو پڑھیں یا جادو سیکھیں اس کے علاج کے لیے، نہیں، ہم نے جادو کیوں سیکھنا ہے؟ علاج کے لیے جادو سیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، علاج کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآنی علم کو سیکھتے ہیں، ان آیات کی پاور کو معلوم کرتے ہیں جو آیات جادوگر پر سخت ہے، جادو کے علاج کے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے نہ کہ ہم جادو سیکھنے کی۔ اسی طرح اگر تعویذ شر پھیلا رہا ہے، شر برا تعویذ ہے، اس کو دیکھ لیں، وہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو ہندسوں میں ہے، عادات میں ہے، اور کوئی پتلا بنایا ہے کسی شیطان کے نام لکھے ہوئے، وہ سارے شیطانی تعویذ ہیں، ان کو آپ نے پہلے نمبر پہ پہلی فرصت میں ان کا اثر ظاہر کرنا، ان کو ضائع کر دینا۔ جو آیات والے اور دوسرے تیسرے تعویذ ہوتے ہیں جائز تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن ان پر ہم یہ نہیں فتویٰ لگا سکتے کہ یہ یعنی شرکیہ تعویذات میں آتے ہیں یا یہ اس طرح کے آتے ہیں، لیکن دوسرے سارے تعویذ جو ہیں وہ اسی کیٹیگری میں، عمل جادو اور اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ان کو ہم سیکھنے نہیں جاتے کہ کون سے ہیں، سمپل برے تعویذ ہیں، اثر ظاہر کرو، بس بات ختم۔ حفاظت ہی پڑھائی کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، مقصود حفاظت ہے کہ ہم نے پڑھائی کی ہے، ہم محفوظ ہیں، بس بات ختم۔ خود کو محفوظ رکھیں پڑھائی کے ذریعے سے، نہ کہ تعویذوں والے ڈھونڈتے پھریں تاکہ کوئی آپ کو شر بار بار ملے۔ تو حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں گے، اللہ کی رحمت سے ہر طرح کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور کوئی بھی تعویذ کوئی بھی ملتا ہے وہ آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی مل گیا ہے اس کو ڈھونڈنے نہ لگ جائیں کہ کون سا کس مقصد کے لیے، کسی کے پاس جائیں گے وہ اپنی طرف سے بتا دے گا، آپ اپنے رولے میں پڑے رہیں گے۔ سمپل طریقہ، اس کو اثر ظاہر کرے، پانی دم کر کے اس میں ڈال دیں، کوئی 2-4 گھنٹے بعد اس کو بہا دیں، تو بس اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ باقی اگر آپ حفاظتی پڑھائی پڑھتے رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پڑھائی پڑھنے کے بعد کوئی اثر نہیں ہو سکتا، آپ پر انشاءاللہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔